السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی فرینڈس میں آپ کا خوش آمدید۔ منہاج العربیہ کورس دا عربک لرننگ لیسن 4 الف لام کی تعریف۔ جب عربی میں کوئی لفظ بنتا ہے تو اس کی پیدائشی حالت دو پیش کی تنوین ہوتی ہے، جیسے کتاب، قرآن، بیت، درس، دین، ٹھیک ہے۔ جب یہ لفظ فاعل یا مفعول میں بدلے جاتے ہیں یا کسی چیز کی ملکیت بتلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ان الفاظ کے آخری حروف کی اعراب بدلی جاتی ہے، جیسے کتابن، کتابن یا کتابن۔ تو یہ اعراب کب بدلنا ہے اور کیسے بدلتے ہیں یہ ہم آگے تفصیل میں پڑھیں گے۔ ابھی جو بات یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ جس حروف پر بھی تنوین ہوگا، دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہوگا، وہ نکیرہ اسم ہے۔ نکیرہ یعنی کوئی بھی عام چیز، جیسے انگلش میں کامن ناؤن۔ جب نکیرہ کو معرفہ بنانا ہوتا ہے یعنی کسی عام چیز کو خاص بنانا ہوتا ہے تو اسم کے سٹارٹنگ میں الف لام لگایا جاتا ہے، جیسے کتابن، یہ ایک عام کتاب ہے، اس میں الف لام ایڈ کیا گیا، الف لام پلس کتابن، الکتابو۔ اب یہاں جو الکتابو ہے وہ کوئی ایک خاص کتاب ہے جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ کس کتاب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو کتابن سے الکتابو بنا۔ کتابن یعنی کوئی بھی کتاب، کس کتاب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ الکتابو یہاں پر معلوم ہوتا ہے جو کتاب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو ال کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بناتا ہے، جیسے انگلش میں آرٹیکل ہے اے اینڈ دا، تو جو دا کا استعمال ہے وہی عربک میں الف لام کا استعمال ہے، کسی بھی عام چیز کو خاص بنانا۔ اب یہاں کتابن اور الکتابو میں دیکھیے، کتابن میں آخری حرف پر دو پیش ہے، الکتابو میں آخری حرف پر پیش ہے۔ تو کبھی بھی تنوین اور الف لام ساتھ میں نہیں جڑتے، جہاں الف لام آتا ہے وہاں تنوین نہیں آتی، اور جہاں تنوین آتا ہے وہ الف لام نہیں آتا، یہ دونوں کبھی بھی اکٹھا نہیں ہوتے، ان کے آپس میں نہیں بنتی، یہ عربی گرامر کا رول ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ قرآن، الف لام پلس قرآن، القرآن۔ بیت، الف لام پلس بیت، البیت۔ درس، الف لام پلس درس، الدرس۔ دین، الف لام پلس دین، الدین۔ اب یہاں آپ ایک بات غور کریں گے، ہم نے کتابوں میں الکتابو پڑھا اور درسوں میں الدرسو۔ کتابوں میں لام کو پڑھا گیا، درسوں میں لام کو نہیں پڑھا گیا۔ تو اس کا استعمال ہم بتاتے ہیں کہ کب لام کو پڑھنا ہے اور کب لام نہیں پڑھا جائے گا۔ جنہوں نے تجوید سیکھی ہوگی وہ حروف قمری اور حروف شمسی کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ حروف قمری 14 ہیں، الف، با، غین، ہا، جیم، کاف، واو، خا، فا، عین، قاف، یا، میم، ہا۔ اسے ابی حجہ کا وقف عقیمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ حروف 14 ہیں۔ تو جب کوئی اسم ان حروفوں سے شروع ہوتا ہے تو لام پڑھا جاتا ہے، جیسے با سے کوئی لفظ شروع ہوا، بابن، اس میں الف لام لگائے تو البابو، لام پڑھا جائے گا۔ غین سے کوئی لفظ شروع ہوا جیسے غمن، اس میں الف لام لگائے تو لام پڑھا جائے گا الغم۔ جیم سے کوئی لفظ شروع ہوا جیسے جمیلن، الف لام لگائے الجمیلو۔ تو ان حروفوں سے جو بھی اسم اسٹارٹ ہوگا جب الف لام جوڑا جائے گا تو لام کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ان حروفوں کو یاد کرنے کے لیے ایک اردو محاورہ بھی ہے، حق با خوف عجب غم ہے۔ تو ان میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ حروف قمری کے 14 حروف ہیں۔ تو جب اسم ان حروفوں سے اسٹارٹ ہوگا تو لام کو پڑھیں گے، اور باقی 14 حروف حروف شمسی ہیں، تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ یہ 14 حروف حروف شمسی ہیں۔ جب کوئی اسم ان حروفوں سے شروع ہوگا تو الف لام نہیں پڑھا جائے گا، جیسے دال سے شروع ہوا درسن، الف لام لگائے لام کو نہیں پڑھیں گے الدرسو۔ شین سے شروع ہوا شمس، الف لام لگائیں گے الشمسو۔ را سے شروع ہوا رسول، الف لام لگائے الرسولو، ٹھیک ہے، تو لام کو نہیں پڑھا گیا۔
ویسے جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کہاں الف لام پڑھا جاتا ہے، ساؤنڈ ہوتا ہے، اور کہاں الف لام ساؤنڈ نہیں ہوتا۔ نیچے آپ کو مشق دی گئی ہے کہ کہاں تنوین لگانا ہے اور کہاں پیش، کہاں الف لام پڑھا جائے گا اور کہاں نہیں۔ البیت لام کو پڑھا گیا، تا پہ پیش ہے۔ الولد لام کو پڑھا گیا، دال پہ پیش ہے۔ الکتاب اسی طرح۔ الورق، الجمل، الفرس، الحمار، القرد، الکلب، الدین۔ یہاں پر لام کو نہیں پڑھا جا رہا، آپ کو دال سے ملا ہے۔ الدین، جہاں پر بھی لام نہیں پڑھا گیا اس کے بعد والے حرف پر ہمیشہ تشدید رہے گا۔ الدرس، الرجل۔ تو حروف قمری میں لام پڑھا جاتا ہے اور لام پہ ہمیشہ ساکن رہے گا۔ حروف شمسی میں لام نہیں پڑھا جاتا اور اس کے بعد والے حرف پر ہمیشہ تشدید رہے گا۔ یہاں آپ کو ورک شیٹ دی گئی ہے، پڑھو اور لکھو۔ اسے آپ خود پڑھیں گے، آخری حرف پر کہاں اعراب دینا ہے، کہاں پیش، کہاں تنوین، اور الف لام جہاں آئے گا تو کہاں پر لام کو پڑھا جائے گا اور کہاں لام کو چھوڑا جائے گا۔ اس کی خوب مشق کریں، جو نہیں آتا ہو وہ کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔